جنت اور جہنم کا ایسا صاف ستھرا جیسے قرآن میں آیا نہیں مانتے، اس کی تعلیم کیا کرتے ہیں؟ جب اس کا زندگی میں سب کو کتابت ان کی اور حضرت نانوی رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھنے والے ہیں، ان کی سب کو کتابت بھی اسی موضوع کے اوپر ہوئی ہے۔ حضرت نانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اہل سنت والجماعت کے مسلک کو پیش کیا تھا کہ میرا اور آپ کا اختلاف اس موضوع کے اندر ہے کہ جو اللہ اور اس کا رسول فرماتا ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر عقل قبول کرے گی تو ہم قبول کریں گے، نہیں قبول کرے گی ہم اس کی تعلیم کریں گے۔ اہل سنت والجماعت کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر عقل کو دوڑائیں گے۔ اگر ہماری عقل اس کی حقیقت تک پہنچ گئی، ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اس نے ہماری عقل کی رہبری فرمائی اور ہماری عقل حقیقت تک پہنچ گئی۔ لیکن اگر ہماری عقل کوشش کے باوجود بھی اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کی حقیقت تک نہیں پہنچ پائی، تو ہمارا ماننا یہ ہے کہ ہم اپنی عقل کو قصوروار سمجھ کر عقل کو گمراہ مانیں گے اور حق وہی مانیں گے جو اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا ہے۔ عقل ہماری گمراہ ہے، اس کا اجراء نہیں کر سکتے۔ اہل سنت و جماعت کا مقصد زمانۂ نبوت سے آج تک یہی ہے۔ صحابہ کا مطلب بھی یہی تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کرتے کرتے حجر اسود پر پہنچے، کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے اے پتھر، میرا ایمان ہے کہ تو نہ مجھے نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان۔ نفع اور نقصان تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن میں نے رسول اللہ کو اپنی آنکھوں سے تجھے چومتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے عمر بھی چومے اور کسی بات میں رسول نے یہ اہل سنت والجماعت کا مسئلہ ہر زمانے میں اس طرح کے لوگ ہوتے، انہوں نے انکار کیا کہ کوئی ترازو نہیں رکھی جائے گی، تولا کیسے جائے گا؟ جب کسی ہماری زبان سے بات نکلی اور اس کا وجود نہیں، ہم نے جو کیا وہ ختم ہو گیا، تو اس کو لے کر سید مرحوم بھی ہے سمجھتے تھے، اس لیے جب سید مرحوم کا انتقال ہوا، حضرت نانوتوی کے شاگرد تھے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ان کے انتقال پر ایک مرثیہ لکھا۔ اس کا ایک مصرع تھا، مانتے جس کو نہیں تھے لیجیے پہنچے وہاں۔ معتزلہ اور خوارج میں اس کا انکار کرتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کی رد کے اندر یہ بات لائے اور اس آیت کو رکھا۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم میزان عمل ترازو رکھا ہے، ہمارا ایمان جو صحیح ہے، اسی لیے فرماتے اس ترازو میں ہوگا کیا؟ ہوگا کیا؟ عمل تولے جائیں گے اور زبان سے بات تولے جائیں گے۔ اب کیسے بولی جائے گی؟ ہو سکتا ہے کہ جو کچھ ہماری زبان سے نکلی ہے بات، جو عمل ہمارے ہاتھ پیر آنکھ ناک کان پیٹ پیٹھ اور فرض سے ہوئے، اللہ ان کو تصویر بنائے، اللہ کا ہے۔ آج نہیں نظر آ رہا ہے، کل قیامت کے لیے تصویر بلا کر کے کھول دیا جائے۔
سامنے اگر وہ مومن ہے تو بڑی حسین تصویر آئے گی. وہ پوچھے گا تو کون ہے؟ میں نے تو دنیا میں تیرے جیسی حسین صورت دیکھی نہیں. وہ کہے گا انا عمل الصالح، میں تیرا عمل صالح ہوں جو تو دنیا میں کرتا ہے. آج قبر میں تیرے ساتھ کوئی رہنے والا نہیں، میں تیرے ساتھ رہوں. اور اگر وہ مشرک ہے، کافر ہے، گناہگار ہے تو بڑی بھیانک ڈراؤنی تصویر ہوگی. گھبرائے گا، پوچھے گا تو کون ہے؟ انا عمل الصالح، تیرا برا عمل. تو کوئی چیز مستبد نہیں ہے کہ ترازو نے اس عمل کو رکھا کس طرح جائے. اللہ تکلیف دے دے، ہر عمل کو ہماری ایک شکل عطا ہوتا ہے اور اسی کو ترازو میں رکھا. اور بعض روایات یہ بھی پتا چلتا ہے دوسری صورت کہ وہی فرشتے جو نامہ اعمال اور کتاب تیار کر رہے ہیں فائل، اسی کو اللہ ایک وزن دے دے. داہنا فرشتہ جو اعمال صالحہ کی فائل تیار کر رہا ہے اسے ایک ترازو کے پلڑے میں رکھا جائے، اور بائیں فرشتہ جو عمل سیئہ اعمال سیئہ کی فائل تیار کر رہا ہے گناہوں کی پلڑے میں رکھ کر چھوڑ دیے. اسی کے اندر بدل ہو اور اسی بدل کو فیصلے کی بنیاد بدل ہے. یہ کیوں ہو گیا؟ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کو پیش کرنے کے لیے معتزلہ اور خوارج کا رد کرنے کے لیے اس بات کو لا کر رکھا ہے اور یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اعمال اور اقوال کا وزن قرآن سے ثابت ہے تو انکار کون کر سکتا ہے؟ سنت والجماعت نے. اب یہ کتاب کو قرآن کی تصویر میں آیات میں لا کر کے اس کی تفسیر کرنے کی کتاب ہے. یہ کتاب تو احادیث رسول اللہ کی کتاب ہے. اس نے کسی بنیاد کے اوپر ایک حدیث لے آئے جو بخاری کی آخری حدیث ہے، وہ اسی دعوے کو پیش کر رہی ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کلمتان حبیبتان الی الرحمن، وہ کلمے جو اللہ کے یہاں بڑے محبوب ہے. اور جب وہ ہلکے ہیں زبان تو اور بھی مستحق ہیں کہ ان کو بار بار زبان پر لایا جائے. اور تیسری صفت کیا ہے کہ ثقیلتان فی میزان عمل میں رکھا جائے گا تو بڑے بھاری ہیں. کیا مطلب؟ یہ کلمات اگر 2 4 5 10 20 مرتبہ بھی کہہ دیے تو اس کے مقابلے کے اندر اگر سینکڑوں اور ہزاروں گناہ ہوں گے، یہ اتنے بھاری ہیں کہ وہ گناہوں کے دفاتر ان کے مقابلے کے اندر ہاتھیں بڑھ جائیں گے. یہ تو ثقیلتان کی میزان ہے اور اللہ کی حمد و ثنا ہے. اسی لیے حدیث کے اندر زندگی میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک شخص لایا جائے گا اور اس کے نامہ اعمال سے اس کے گناہوں سے نامہ اعمال سیاہ اور تاحت نظر سیاہی سیاہ ہوگا. ساری زندگی بربادی کے اندر گزرے اور وہ آدمی سب سے پیر تک
اس کے مقابلے کے اندر ایک پرچہ ہے چھوٹا. کبھی اسی وقت دل کی گہرائیوں سے اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا. اور اللہ فرمائیں گے جا اپنے وزن پر جا کے کھڑا ہو دے. میں اتنے دفاتر کا ڈھیر ہے جو گناہوں سے کیا ہے اس کے مقابلے میں کرنے کی کیا ہے. جائے گا جا کر کے کھڑا ہو جائے گا. اللہ کا نبی فرماتا ہے کہ وہ ایک پھولدار جس میں کبھی اس کے دل کی گہرائیوں سے اللہ کی ذات کا اعتراف ہوگا, وہ اتنا مبنی ہوگا کہ وہ سیاہ دفتر کے دفتر ہلکے ہو جائیں گے. اللہ کا نبی فرماتا ہے کہ اللہ کے نام سے بھاری ہوتی ہے. مومن کی زبان سے اللہ کا نام, اللہ کی حمد, اللہ کی ثنا دل کی گہرائیوں سے نکلے. اس کے وزن کا تو دنیا میں گناہوں کے پہاڑ بھی بے وزن ہیں. اس کے مقابلے میں اسی کو بڑھنا سے سبھی بتائے. اور وہ کلمات ہیں کیا؟ ان کلمات کا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہوئے اتنا بھی ہو رکھنا چاہیے. مگر ہماری غفلت ہے کہ ہم پڑھتے اور پڑھاتے ہیں لیکن ہماری زبان پر جو حق ان کا ادا ہونا چاہیے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ گویا کہ اس طرف بھی متوجہ کر رہے ہیں کہ ہر مومن کو خاص طریقے پر ہر عالم دین کو اور یہ علم حاصل کرنے والے کو ہمیشہ اپنی آنکھوں کے سامنے اس ترازو کو رکھنا چاہیے. جو کر رہے ہو, جو کہہ رہے ہو, یہ سمجھ لو کہ کو رکھا جائے گا ترازو میں, اس کے وزن کو دیکھا جائے گا. اور ہمارے صالح کے اندر وزن اخلاص و للہیت سے پیدا ہوگا اور ہمارے غیر صالح کے اندر وزن طغیان و سرکشی سے پیدا ہوگا. اور ترازو سامنے ہے, آدمی کسی چیز کا انکار نہیں کرتا. نہ ہی اللہ اپنے کسی بندے پر ظلم فرمائیں گے. وہاں کو کبھی اللہ کی امیر. اور اس آیت میں بھی فرمایا کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا. ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تیرا کوئی عمل ہوگا ہم اسے اور اس طرح اس لیے ایک طرف تو یہ تعلیم ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مقابلے میں اپنی عقل کے سر کو جھکا دو, کامیابی کا راستہ یہی ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ ہر انسان کو, مومن کو اپنے سامنے بنا کر اور آخرت کو رکھنا چاہیے اور یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو کر کے وہاں ہمارے صالحہ اور غیر صالحہ کو چھوڑ دیں گے. اور یہی آگے راستے کو ثابت کرے گا. اِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ. میرے بھائی یہ انسانی کا حاصل ہے. مولانا سے بات ہے تاکہ میں یہ بات کہتا ہوں کہ اگر ممکن ہو سکے
علم سے اپنا مشغلہ رکھتی رکھو، اور تم نے سب سے بہترین کتاب جس کو اللہ نے قبولیت بھی عطا فرمائی ہے اور علم حدیث کو حاصل کرنے کے لیے بہترین کتاب بھی ہے، وہ ہے مشکات المصابیح۔ اس کو اپنے سامنے رکھو، تھوڑی دیر مطالعہ کیا کرو، اس لیے کہ اس علم حدیث سے جتنا کسی انسان کا شرف ہوگا بڑھے گا، اتنا ہی اس کا تعلق جس ذات سے یہ حدیث نکلی ہے اس ذات والا صفات سے تعلق بڑھتا ہے۔ تو میں نے محسوس کیا کہ آپ کی مبارک سینے سے نور کی شعاعیں نکل رہی ہیں، اور دنیا میں جہاں بھی کوئی شخص علم حدیث سے شغف رکھتا ہے، لکھتا ہے، پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، مطالعہ کرتا ہے، کس طرح کا بھی شغف ہے، وہ نور جو آپ کی مبارک سینے سے اور قبر سے نکل رہا ہے، اس علم حدیث سے شغف رکھنے والے